حضرت امام حسین کا ذکر خیر ہم نے زندگی میں بارہا بے شمار ان گنت لا تعداد مرتبہ سنا ہے، مگر اس ذکر کے اندر ایک کمی جو ہمیشہ رہی ہے یہ ہے کہ حضرت امام عالی مقام کا ذکر تو سنایا گیا ہے، مگر وہ ذکر کا صرف ایک گوشہ، ایک دور یا چند مخصوص ایام ان کے متعلق ہمیں ذکر سنایا گیا ہے۔ اگر اہل بیت سے محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف چند سال یا چند مہینے یا چند دن یا ایک واقعہ نہ سنایا جائے۔ جس سے محبت ہو اس کی ہر عادات انسان کو بھلی لگتی ہے، اس کی ہر حرکت انسان کو بھلی لگتی ہے، اس کا ذکر کسی بھی زاویے سے ہو، اس کے شمائل کا ذکر ہو، اخلاق کا ذکر ہو، کردار کا ذکر ہو، صورت کا ذکر ہو، سیرت کا ذکر ہو، کسی بھی شے کا ذکر ہو تو محبوب کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، محبوب کا چہرہ مرجھاتا نہیں۔ تو لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین ان کی زندگی میں صرف واقع کرب و بلا تک محدود نہ کیا جائے، واقع کرب و بلا کے علاوہ بھی امام علی مقام نے 50 سال سے زیادہ کا عرصہ اس زمین پہ گزارا ہے، تو 50 سال سے زائد 57 سال تقریباً 57 سال میں سے صرف 2 سال کا یا سال کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر امام علی مقام کے ساتھ ہمیں محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہم امام علی مقام کی پیدائش سے لے کے امام علی مقام کی شہادت تک ان کا ذکر خیر کریں، اور یہ حقیقی ذکر ہے اور یہی حقیقی محبت ہے۔ یہ موضوع چونکہ پیچیدہ ہے اور پیچیدہ کے ساتھ ساتھ نیا ہے، اس لیے ذرا سمجھنے میں دشواری ہو سکتی ہے، ذہن قبول نہیں کرے گا، ذہن 100 سوالات کھڑے کر دے گا، دل مانے گا ہی نہیں، کیونکہ ہم نے بچپن سے سن کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ امام علی مقام کا نام آتا ہے تو سیدھا مقرر جو ہے وہ حاضرین کو اٹھا کے میدان کرب و بلا میں لے جاتا ہے۔ امام علی مقام کا ذکر ہوگا تو ہر خطیب کا کامن مسئلہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ حسنین کریمین کو سوار کرتا ہے، جب وہ کندھوں سے اتارتا ہے تو سیدھا کربلا لے جاتا ہے۔ جب امام علی مقام حضور کے کندھوں پہ سوار تھے تو آپ کا بچپن تھا، جب امام علی مقام میدان کرب و بلا میں گئے ہیں تو امام علی مقام کا بڑھاپا تھا، یعنی عمر ڈل چکی تھی۔ 50 سال سے اوپر عمر چلی جاتی ہے تو انسان کا بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں 40 سے اوپر بندہ جائے تو بڑھاپا عمر ڈلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے بچپن سے اٹھایا، بچپن کی روایات سنائی، بچپن کے بعد سیدھا شہادت کی سنا دی۔ یہ درمیان کا جو 50 سال 55 سال کا عرصہ یہ کہاں گیا ہے؟ 55 سال تھوڑا سا زمانہ نہیں ہے، پوری زندگی اٹھا کے آپ نے ایک سائڈ پہ رکھ دی ہے، صرف سال 2 سال کا ذکر ہے۔ اور یہ امام علی مقام کے ساتھ نہیں ہے، امام علی مقام کے جتنے اصحاب ہیں سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو حضرت مسلم بن عقیل کی زندگی کے بارے میں ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کو گفتگو کی۔ مسلم بن عقیل کی زندگی کے بارے میں اگر آپ پڑھنے بیٹھیں تو جس نے بھی حضرت مسلم بن عقیل کی زندگی کا ذکر کیا ہے، کتابوں کی بات کر رہا ہوں، خطیب بھی یہی کرتے ہیں، کتابوں میں بھی یہی ہے، جس نے حضرت مسلم بن عقیل پہ قلم اٹھایا، قلم اٹھا کے اس نے مسلم بن عقیل کا آغاز ہی یہاں سے کیا ہے کہ ان کو حضرت امام علی مقام نے اپنا قاصد بنا کے، سفیر بنا کے کوفہ بھیجا تھا۔ اور اللہ کے بندو، جب حضرت مسلم بن عقیل کو امام علی مقام نے کوفہ بھیجا تھا تو وہ چھوٹے بچے تھوڑی تھے، وہ جوان ہو گئے تھے، جوانی میں بھیجا تھا۔ اس سے آگے کا ذکر موجود ہے۔ امام علی مقام نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنایا، سفیر بنا کے کوفہ بھیجا، یہاں سے ذکر تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے جو زندگی گزاری ہے، تاریخ خاموش ہے، خطیب خاموش ہے، کوئی نہیں بول رہا جی پہلے جو زندگی گزاری ہے وہ کون بیان کرے گا؟ کسی نے نہیں بیان کیا، چھیڑا تک نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ تلاش پہلے کی زندگی کا حصہ گوشہ تلاش کرنا چاہیں تو بڑا خال ملتا ہے۔ جس نے مسلم بن عقیل کا ذکر کیا اس نے کربلا سے شروع کیا ہے، اور یہی ظلم اور یہی زیادتی امام حسین کے ساتھ ہے۔ امام حسین کا نام آیا ہے تو یا خطیب صاحب نے جتنی روایات بیان کی ہیں امام علی مقام کے بچپن کی ہیں،
کہ امام علی مقام کے ساتھ حضور اتنی محبت کرتے تھے، زبان چسواتے تھے، اپنے کندھوں پہ سوار کر لیتے تھے، آپ سجدے میں جاتے تھے تو حسنین کریمین آپ کے پشت پہ سوار ہو جاتے تھے، حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے باہر گلی میں چلے جایا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں بچپن کی ہیں۔ اس سے بیان کر کے اس سے آگے گئے تو اس سے آگے سیدھا کربلا آ گیا ہے، بیچ میں سے 55 سال کا زمانہ ہے، وہ تاریخ کھا گئی ہے۔ خطیب کہا گئے ہیں ذاکرین اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آخر کوئی بات تو ان 55 سالوں کے اندر ہے کہ بیان کرتے ہوئے پر جلتے ہیں، کوئی ایسی شے ہے کہ جس سے وہ بیان کرنے سے کتراتے ہیں، نام تک نہیں لیتے، ذکر تک نہیں کرتے، اور صرف ذکر کرنا چھوڑ دیں، چلے بیان نہیں کرتے ہوں گے، ان کی کتابوں میں درج بھی نہیں کرتے۔ امام علی مقام کا ذکر کتابوں میں لکھیں گے تو پیدائش کے ابتدائی ایام لکھ کے تو سیدھا کربلا پہ چلے جاتے ہیں، درمیان والا چھوڑ دے دیں۔ درمیان کا کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ اصل سوال ہے، اس کا جواب یہ میں آگے گفتگو کروں گا، جواب خود بخود آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ اچھا اے گل سی جس وجہ تو بیان نہیں سی کر دے، اے ذہن کلیئر ہو جائے گا۔ تو جب ہم نے کہا امام علی مقام امام حسین کا ہم نے ذکر کرنا ہے تو امام علی مقام کی زندگی کے 4 ادوار ہیں۔ پہلا زمانہ امام علی مقام کی زندگی کا حیات مبارکہ کا شروع ہوتا ہے عہد نبوی کا۔ امام علی مقام کی زندگی کے بچپن کے وہ ایام جن ایام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تھے، سرپرستی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست شفقت کے نیچے امام علی مقام نے زندگی کے ایام گزارے۔ 6 سال یا بعض نے 7 سال لکھا ہے، تقریباً زیادہ کا یہی قول ہے کہ 6 سال۔ 6 سال کا بچہ سوجھ بوجھ والا ہوتا ہے، پہچانتا ہے، گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، انجی گل ہے نا جی۔ 6 سال چھوٹی جی عمر نہیں ہوندی۔ اور صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جو بندہ حالت ایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت اور صحبت اس کو میسر آ جائے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ یہ بڑا المیہ ہے کہ جنہوں نے اہل بیت سے بغض رکھا، اس زمانے میں بہت سے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، وہ امام علی مقام امام حسین کو صحابی تسلیم نہیں کرتے کہ جی ان کا شمار تابعین میں تو ہوتا ہے، صحابہ میں نہیں ہوتا۔ 6 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں امام علی مقام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی طویل سنگت اور صحبت ملی، ایک بار بندہ دیکھ لے تب بھی بندہ صحابی ہو جاتا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، بعد میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ 6 سال کا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امام علی مقام نے گزارے، تو پہلی بات ثابت یہ ہوئی کہ امام علی مقام صحابی ہیں۔ کیا ہیں جی؟ صحابی رسول ہیں۔ اس کے بعد یہ جتنی باتیں آپ امام علی مقام کے فضائل کے اوپر احادیث سنتے ہیں، روایات سنتے ہیں، ان ساری روایات کا تعلق ان 6 سالوں کے ساتھ ہے۔ ابتدائی 6 سال عہد نبوی کے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حیات تھے، ظاہری زندگی کے، ان 6 سالوں کے ساتھ ان کل روایات کا تعلق ہے۔ آپ پوری سیاستہ کے اندر کھنگالیں، جتنے احادیث اہل بیت یا امام علی مقام کے فضائل و مناقب کے اوپر ہے، آپ تاریخ کھنگال لیں، جتنی روایات ان کے فضائل و مناقب کے اوپر ہیں، اہل تشیع کی کتب اٹھا لیں، جتنے فضائل وہ بیان کرتے ہیں، اہل سنت کی کتابیں جتنے فضائل اور مناقب امام علی مقام کے انہوں نے بیان کیے، ساری خلاصہ ان 6 سالوں کے ساتھ تعلق ہے۔ ان 6 سالوں سے آگے کوئی نہیں گیا، یعنی جتنی روایات ہیں، جتنے فضائل مناقب بیان کیے جا رہے ہیں، ان سب کا تعلق ابتدائی پیدائش سے ان 6 سالوں کے ساتھ ہے۔ 6 سالوں کے بعد دوسرا دور شروع ہوتا ہے، عہد علوی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ہوا تو آپ کے والد محترم حضرت علی شیر خدا حیات تھے۔ حضرت علی شیر خدا کی سرپرستی میں زیر سایہ امام علی مقام نے عمر کا 35 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ کتنا عرصہ؟ 35 سال حضرت علی شیر خدا والد کی زیر نگرانی 35 سال امام علی مقام نے گزارے۔ تیسرا دور شروع ہوتا ہے عہد حسن، امام علی مقام کے بڑے بھائی تھے امام حسن۔ حضرت علی شیر خدا کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ ہوئے، خلیفہ ہونے کے بعد آپ خلافت سے دستبردار ہوئے، آپ نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے دی۔ اس کے بعد آپ کوفہ سے واپس مدینہ تشریف لے آئے، ساری زندگی آپ مدینہ میں رہے ہیں۔
امام حسن کی، حضرت علی شیر خدا والد کے وصال کے بعد، شہادت کے بعد امام حسن کی زیر سایہ امام حسین نے 10 سال زندگی کے گزارے ہیں۔ پھر وقت وہ آیا کہ حضرت امام حسن اس دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ آپ کے وصال کر جانے کے بعد 10 سال کا مزید عرصہ حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں امام علی مقام نے گزارا ہے۔ یعنی کل ملا کے حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں 20 سال حضرت امام علی مقام نے گزارے ہیں۔ 20 سال، 20 سال تھوڑا جا عرصہ نہیں ہے۔ چوتھا دور آ جاتا ہے، آخری دور۔ آخری دور کیا ہے؟ 60 ہجری رجب کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، 61 ہجری محرم عاشورہ والے دن اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آج تک صدیوں سے امام علی مقام کا ذکر بیان ہو رہا ہے۔ یہاں بیان ہوتا ہے عہد نبوی میں ابتدائی 6 سال کا، یہ بیان کر کے تو سیدھا چوتھے نمبر پہ آتے ہیں، رجب 60 ہجری سے عاشورہ کے اوپر ختم کر دیتے ہیں۔ درمیان والا تقریباً 20 اور 30 کتنے ہوئے؟ 50 اور 54 سال کا عرصہ، 54 اور 55 سال کا عرصہ، عمر کا اتنا بڑا حصہ درمیان سے غائب ہے، کوئی نام نشان نہیں ہے، کوئی بیان آج تک کسی نے سوال نہیں اٹھایا ہو کہ درمیان والا امام علی مقام جب پیدا ہوئے تو سمجھ آتی ہے۔ پیدا ہونے کے بعد بچپن کے بعد انسان کے لڑک پن آتا ہے، لڑک پن کے بعد جوانی آتی ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے۔ تم بچپن بیان کرتے ہو، بچپن سے سیدھا بڑھاپے پہ لے جاتے ہو، یہ لڑک پن اور جوانی کہاں گئی ہے؟ اس کا ذکر تاریخ کے اندر موجود، کوئی ذکر بھی نہیں تحریر میں، نعتوں میں، اشعار میں، قصائد میں، نہ خطیب بیان کرے، نہ نقیب بیان کرے، نہ ذاکر بیان کرے، نہ کتابوں میں ذکر ملے۔ قوم خاموش ہے، امت خاموش ہے، مگر سب کا دعویٰ ہے کہ ہم امام علی مقام سے محبت کرتے ہوں۔ محبت کیا ہوئی؟ محبت تو فقط سبیلوں تک رہ گئی، محبت رہ گی فقط لنگر تک۔ جی لنگر ملا کھا کے جذبہ حسینی گیا گھر، اور ہم گئے اپنے بازار میں کام کاج کرنے کے لیے۔ یکم محرم آیا، جذبہ حسین سے سینے کھل اٹھے۔ 10 محرم کا سورج غروب ہونے کی دیر ہے، جذبہ حسینی گیا تیل لینے کے لیے۔ کون کس کو پتہ کہ حسین کیا اور عہد حسینی کیا ہے اور جذبہ حسینی کیا ہے؟ ہماری محبتیں حقیقی محبتیں نہیں، ہماری محبتیں چوری کھانے والی ہیں۔ کھانے کو ملے گا تو محبت ہے، خون دینے کی باری آئے گی تو محبت، پھر محبت اوکھی ہو جاندی۔ تو ہم نے کہا کہ ہم امام علی مقام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور محبت کا یہ دلیہ نکلا پڑا ہے کہ آج تک کسی نے بیان نہیں کیا، سوال تک کسی نے نہیں کیا۔ کسی نے، کوئی لاکھوں کروڑوں لوگوں میں کسی ایک بندے کے ذہن میں تو آتا نا کہ یار تاریخ کے اندر اتنا بڑا بلنڈر مارا جا رہا ہے، اتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے، تو ہم بھی تو چلے بیان کرنے والے بیان نہیں کرتے، محبت کرنے والے تو ساری دنیا کائنات پڑی ہے نا۔ کوئی بندہ بیٹھ کے تو کھنگالتا نہ تاریخ کو، بیچ میں سے نکال کے لاتا کہ نہیں امام علی مقام کے 50-55 سال جو ہے میں وہ بھی پڑھوں نا کہ وہ کہاں پہ گئے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ وہ جو میں بار بار کہنا ہوں نا کہ یہ بیان نہیں ہوتے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ بیچ والے یہ 2 ادوار بیان کر دیے جائیں، نمبر 2 اور نمبر 3، یہ دونوں ادوار اگر بیان کر دیے جائیں تو پاکستان کے اندر ایک مسلک ہے، ان کے مسلک کی پوری عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے، ہر چیز ملیہ میٹ ہو جاتی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ انہوں نے اتنی عیاری، مکاری اور چلاکی دکھائی ہے کہ خود بھی ان 2 ادوار کو بیان نہیں کیا، اور جو حقیقی محبت کرنے والے سنی تھے ان کا دماغ بھی اس طرف نہیں جانے دیا۔ شور مچا مچا کے صرف ان 2 دوروں میں پھنسایا ہوا ہے۔ جب تم ان 2 دوروں کے درمیان والے 2 ادوار میں جاؤ گے تو بہت سارے مسئلے، اشکالات، سوال تمہارے سارے ویسے کے ویسے حل ہو جائیں گے، تمہیں کسی سے پوچھنا ہی نہیں پڑے گا۔ اس کے اندر یہ جو 2 ادوار میں نے کہے، پہلی خلافت جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے تو امام علی مقام کی عمر تھی تقریباً 7 سال۔ اس کے بعد دوسری خلافت کا آغاز ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق کے زمانہ مبارک کی خلافت کا آغاز ہوتا ہے تو حضرت امام علی مقام کی عمر تھی 9 سال۔ اس کے بعد تیسری خلافت آتی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین، ان کا زمانہ آتا ہے تو امام علی مقام کا عہد شباب تھا، جوانی تھی، 19 سال عمر تھی آپ کی۔ جی بچپن میں کہیں نہیں گیا، صحابہ کا سارا زمانہ جہاد کے اندر گزرا ہے، جنگوں میں گزرا ہے۔ آپ جنگیں پڑھتے ہیں، آپ کو جلیل القدر صحابہ کا ذکر ملتا ہے۔
آپ کو بڑے بڑے صحابہ کا ذکر ملتا ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، صحابہ کا ذکر ملتا ہے۔ چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں بھی اور حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، 3 ادوار میں حضرت امام حسین چھوٹے تھے۔ جب تیسرا دور خلافت آیا حضرت عثمان غنی کا تو اس وقت امام علی مقام جوان تھے۔ تو میں کیا سمجھوں کہ جس کو بہادروں کا بہادر ابن بہادر کہا جاتا ہے، سارے صحابہ جنگوں پہ جاتے تھے جہاد کرنے کے لیے، امام علی مقام کہیں جنگ پہ نہیں جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ سارا جنگوں کا زمانہ ہے، جہاد کا زمانہ ہے۔ صحابہ کیسر و کسرا تک پہنچ گئے تھے، افریقہ اور روم کے دروازوں پہ جا کے انہوں نے دستکیں دیں، اتنی دور دور تک جہاد پہ گئے۔ تو میں کیا سمجھوں کہ علی شیر خدا، باقی کائنات کے سارے مسلمان جاتے تھے جہاد پہ، علی شیر خدا ان کے شہزادے جہاد کے لیے باہر نہیں نکلتے تھے؟ سوال آیا نا ذہن میں، جی سارے جو صحابہ جاتے ہیں، ہم نے سنا جی فلاں صحابی بھی جاتا ہے، فلاں بھی جاتا ہے، اتنے واقعات، تاریخ بھری پڑی ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، مگر امام علی مقام امام حسن و حسین کے بارے میں خاموش کیوں ہیں؟ آپ بتائیں نا کہ جی واقع کرب و بلا کے علاوہ بھی تو امام حسین نے کوئی جنگ لڑی ہوگی، ہے نا جی سوال؟ اور جی تاریخ میں اتنی جو جنگیں ہوئی ہیں، کوئی جنگ، کسی جنگ میں تو امام حسین نے شرکت کی ہوگی، امام حسن نے شرکت کی ہوگی، مگر کیوں بیان کریں؟ اگر بیان کریں گے تو پھر مسئلہ بن جائے گا۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے جو جھوٹے عقیدے بنا رکھے ہیں نا، وہ سارے کے سارے بھسم ہو جاتے ہیں، بچتی پیچھے کوئی شے نہیں۔ امام حسین نے خلفائے ثلاثہ، پہلے حضرت علی شیر خدا کو چھوڑ کے پہلے 3 خلفاء کے زمانے میں امام علی مقام نے عمر کا 25 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ تو 25 سال کا عرصہ امام حسین نے کیا کیا ہے؟ گھر میں رہے ہیں، دم درود وہ کوئی نہیں کرتے تھے، کوئی تویز شویز بھی کوئی نہیں دیتے تھے، کوئی آستانہ بھی انہوں نے کوئی نہیں بنا رکھا تھا کہ لوگ آستانے پہ آتے تھے، جس طرح ہون ساڑھے سادات نے شروع کر لیا دندہ۔ امام حسین نے یہ سارا نہیں کیا۔ اگر یہ سارے کا سارا یہی دین کا اصل مقصد ہوتا تو سادات میں سب سے پہلا حق حضرت علی شیر خدا کا تھا، جن کے نام پہ دنیا پاکستان میں فراڈ ہو رہا ہے۔ حضرت علی شیر خدا آستانہ بناتے اور بیٹھ جاتے، کڈا سوکھا کم نہیں، تسی آؤ تو میں تو انہوں پھوک ماراں تے تسی نظرانہ دے جاؤ، اس تو آسان تے دنیا دے کم ہی کوئی نہیں۔ پھر حضرت علی شیر خدا گئے تو حضرت امام حسن بیٹھ جاتے، انہوں نے وہ نہیں بیٹھے، حضرت امام حسین بیٹھ جاتے۔ آگے کتنے خلفاء اہل بیت کے، کوئی بھی اس طرح کا دھندا بنا کے نہیں بیٹھا، وہ حقیقی دین کا درد رکھنے والے تھے۔ امام علی مقام نے 25 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ ان 25 سالوں کے اندر، یہ اب نئی طرف ہم جا رہے ہیں، ان 25 سالوں میں حضرت عمر فاروق کے زمانے کے اندر اور حضرت عثمان غنی کے زمانے کے اندر اور تیسرا دور حضرت امیر معاویہ کا زمانہ، ان 3 ادوار میں لگ بھگ 19 جنگوں میں حضرت امام حسین نے شرکت کی ہے۔ کتنی جنگیں؟ 19 جنگوں میں۔ اور ہمیں صرف کربلا سناتے ہو، کربلا سے ہٹ کے بھی تو دیکھو نا، تاریخ بھری پڑی ہے۔ 19 جنگیں تو وہ ہیں جو مجھ جیسا طالب علم آپ کو سنا سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ بھی ہوں، علماء کو معلوم ہوں گے، اگر تاریخ کھنگالی جائے تو اس سے زیادہ نکل آ سکتی۔ 19 جنگوں میں امام حسین نے شرکت کی ہے، اور ان 19 جنگوں میں ایک جنگ کو چھوڑ دیں، آخری جنگ جو تھی قسطنطنیہ کی، اس کے علاوہ 18 جنگوں کے اندر جو سپہ سالار ہوتے تھے صحابہ ہوتے تھے۔ کون ہوتے تھے جی؟ صحابہ سپہ سالار ہیں، کمانڈر ان چیف ہیں، ان کی زیر کمان جنگ لڑ رہے ہیں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین جنگ لڑ رہے ہیں، ان کی زیر کمان حضرت عبداللہ بن عباس جنگ لڑ رہے ہیں۔ اہل بیت کرام میں سے، بنو ہاشم میں سے نوجوان جنگوں کے اندر شریک ہوتے تھے، اور اوپر کمان ان کی اپنی نہیں ہوتی تھی، مختلف صحابہ کی ہوتی تھی۔ مگر کبھی کسی اہل بیت میں سے، بنو ہاشم میں سے، بنو عبد المطلب میں سے کبھی کسی بندے نے کسی صحابی پہ، ان کے کمانڈر ان چیف ہونے پہ کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کرام رضوان اللہ اجمعین کو صحابہ کرام سے تکلیف نہیں ہے، تکلیف بعد والوں کو ہوئی ہے، زمانے میں کسی کو تکلیف ان سے نہیں ہوئی۔ اب اس کو سمجھنے سے پہلے 2 سٹیپ ہیں۔ پچھلی مرتبہ میں نے نقشہ سمجھا، یہ نقشہ سمجھیں گے، اس نقشے کے بعد حضرت امام حسین کی جو ازواج مطہرات ہیں، آپ کی جو بیویاں ہیں، ان کی طرف آتے ہیں، ان کے بعد میں آپ کو جنگیں سناتا ہوں، ذہن کی جو دماغ کی جو بتی بند ہے نا صدیوں سے، وہ روشن ہو جائے گی۔ تو عبد مناف، 3 بیٹے عبد الشمس، مطلب اور ہاشم،
عبد الشمس کے بیٹے امیہ، امیہ کے 2 بیٹے حرب اور ابو العاص۔ اس طرف ہاشم آئے، ہاشم کے 4 بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ حضور کے والد، حضرت ابو طالب حضرت علی شیر خدا کے والد، حضرت حمزہ حضور کے چچا، حضرت عباس حضرت عبداللہ بن عباس کے والد حضور کے چچا۔ 4 بیٹے ہاشم کے، امیہ کے 2 بیٹے، یہاں سے نسل سلسلہ چل پڑا۔ امیہ کے 2 بیٹے حرب اور ابو العاص، حرب کا بیٹا ابو سفیان، ابو سفیان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ کے بعد آگے یزید کا نمبر آ جاتا ہے۔ ابو العاص کے 3 بیٹے، حکم، حکم کا بیٹا مروان اور دوسرا بیٹا عثمان، تیسرا بیٹا عفان، عفان کے بیٹے حضرت عثمان غنی ذو النورین جن کو کہتے ہیں، داماد رسول جن کو کہا جاتا ہے، خلیفہ، تیسرے نمبر کے خلیفہ جو ہے وہ ہیں۔ ان 2 شہزادیوں کا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیوں کا عقد ہوا حضرت عثمان غنی کے ساتھ۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی ہوئی حضرت علی شیر خدا کے ساتھ۔ حضرت فاطمہ الزہرا سے حضرت علی شیر خدا کے 2 شہزادے ہوئے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین۔ امام حسین تو نام محبت سے بولا کریں، حضرت امام حسین۔ حضرت امام حسین ایک طرف آ گئے، دوسری طرف بنو ہاشم میں سے شہزادہ آ گیا امام حسین۔ بنو امیہ میں سے حضرت امیر معاویہ کے بعد نام آ گیا یزید کا۔ مد مقابل ان 2 کی جنگ کروا دی ہے۔ تاریخ جب بھی بنائی جاتی ہے، فلم بنایا جائے، ڈاکومنٹری فلم بنائی جائے، ڈرامہ تخلیق کیا جائے، ناول لکھا جائے، کہانی گھڑی جائے، کوئی بھی چیز آپ تخلیق کرتے ہیں تو ایک اصول لازمی ہے، کسی کو ہیرو بنائیں گے اور کسی کو ولن بنائیں گے۔ اگر آپ ہیرو تخلیق نہیں کرتے اور ولن تخلیق نہیں کرتے تو کہانی نہیں چلے گی۔ تو تاریخ کے اندر بھی یہی چلتا رہا ہے۔ غضب کا کہانی باز تھا جس نے کہانی بنائی۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت امام حسین اور حضرت امیر معاویہ اگر اوپر جاتے ہیں تو اوپر جا کے دونوں کا خاندان آپس میں، جس طرح عوان ہے نا، ازمال ہے، قطبال ہے، اے ساریاں اتے جا کے مل جاندیاں، ایسے طرح ہے نا جی۔ اسی طرح بنو امیہ بھی اور بنو ہاشم بھی اوپر جا کے ایک ہی ہیں، یعنی عام زبان میں کہہ سکتے ہو چاچے تایاں دینے، آپس اتنا قریبی تعلق اور قریبی رشتہ ہے۔ اس کے بعد آ جائیں حضرت امام حسین کے ازواج کے متعلق۔ جب آپ حضرت امیر معاویہ کی بات کرتے ہیں تو گالیاں دینے والے سب سے پہلی گالی یہ نکالتے ہیں، اور یزید کے اوپر جب بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا اس کا عیب یہ بیان کرتے ہیں کہ یزید کی ماں عیسائی تھی۔ یزید کی ماں، یعنی یزید کی ماں عیسائی تھی تو وہ بیوی کس کی ہوئی؟ حضرت امیر معاویہ کی۔ اس کا نام تھا جن کے متعلق یہ الزام ہے۔ امام عالی مقام کی زوجہ تھی، بیوی تھی سیدہ رباب کلبیہ۔ یہ جو تھی عیسائیوں کا قبیلہ ہے بنو کلب، آپ کا تعلق ان کے ساتھ تھا، عیسائیوں کے قبیلے کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پہ حضرت امیر معاویہ کی زوجہ ہے ام یزید، یعنی یزید کی ماں، اس کا نام ہے میسون۔ میسون کا تعلق بھی بنو کلب کے ساتھ ہے۔ حضرت امام حسین کی یہ جو بیوی ہے سیدہ رباب، ان کا تعلق بھی بنو کلب کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں آپس میں رشتہ دار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق رشتہ داری ہے کہ دونوں چچا زاد بہنیں ہیں۔ دونوں کیا ہیں؟ محبت نال بولو، دونوں آپس میں چچا زاد بہنیں ہیں۔ اگر یہ دونوں چچا زاد بہنیں ہیں تو حضرت امیر معاویہ کے حضرت امام حسین کیا ہوئے؟ ہم زلف ہو گئے، انجی بنے نا جی۔ تو یزید جو ہے امام علی مقام، یزید کے رشتے میں کیا بنے؟ خالو بن گئے۔ کی بنے جی؟ خالو بن گئے۔ دوسری زوجہ ہے امام علی مقام کی سیدہ لیلہ بنت ابی مرہ، امام علی مقام کی دوسری زوجہ ہیں۔ ان سے حضرت سکینہ یا عربی تلفظ کے اندر سکینہ، جن کے بارے میں وہ آپ بیان سنتے ہیں کہ جب امام علی مقام جانے لگے تو وہ گھوڑوں کے پاؤں کے ساتھ چمٹ گئی۔ حالانکہ اتنا بڑا جھوٹ ہے۔ واقعہ کرب و بلا کے وقت حضرت سکینہ شادی شدہ تھی، رشتہ ہو چکا۔ بعض روایات میں ہے کہ رشتہ ہو چکا تھا اور بعض میں ہے کہ رخصتی بھی ہو چکی تھی۔ تو آپ تو ان کو چھوٹا بچہ 2-3 سال کی بچی بنا کے تو گھوڑے کی ٹانگوں کے ساتھ چمیٹا ہوا ہے 14 صدیوں سے۔ یہ 2 آپ کی بچے سیدہ سکینہ اور حضرت علی اصغر، یہ دونوں لیلہ بنت ابی مرہ اس بیوی سے تھے حضرت امام علی مقام کے۔
اب یہ کسی نے آپ کو نہ بتایا کہ حضرت لیلہ جو تھی وہ حضرت امیر معاویہ کی حقیقی بہن ہے، سگی بہن ہے، میمونہ بنت ابو سفیان اس کی حقیقی بیٹی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی حقیقی بہن اس کی حقیقی بیٹی ہے، اور بیوی کس کی ہے؟ حضرت امام حسین کی۔ کس کی ہے جی؟ یہ کہہ لینا کہ حضرت امیر معاویہ کی بھانجی حضرت امام حسین کی بیوی ہے۔ آپ نے تو ہمیں تاریخ تو کھنگال کے دیکھ لیں، تاریخ تو چیخ کے کہہ رہی ہے کہ یہ ساری زندگی آپس میں جنگیں کرتے رہے۔ پر جی میری آپ کے ساتھ دشمنی ہو، میں آپ کے گھر رشتہ کرتا ہوں یا آپ میرے گھر آ کے رشتہ کریں گے؟ یہ آگے جمعہ آئے گا، میں آپ کو ان کی ساری رشتہ داریاں، واقعہ کربلا کے بعد جو بنو ہاشم اور بنو امیہ کے آپس میں رشتہ داریاں، رشتے ایک دوسرے کو دیے، ایک دوسرے سے لیے، میں وہ بیان کروں گا۔ اکھاں کھل جان کہ تاریخ ہمیں سناتی کیا رہی ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی سگی بانجی حضرت امام حسین کی بیوی ہے، اس سے حضرت سکینہ اور حضرت علی اصغر دو پیدا ہو رہے ہیں، اور بعض روایات میں حضرت امام زین العابدین بھی انہی میں سے تھے، بعض میں ہے، وگرنہ یہ صحیح نہیں۔ حضرت امام زین العابدین کی والدہ کے بارے میں حقیقی معلوم نہیں ہے۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ کی حقیقی بانجی ہوئی یعنی یزید کی پھوپھی زاد بہن ہے، اور بیوی کس کی ہے؟ حضرت امام حسین کی۔ اس لحاظ سے امام علی مقام حضرت امیر معاویہ کے داماد بنے۔ کیا بنے جی؟ داماد بنے، اور یزید کے بن کے بہنوئی کی بنے جی؟ تو کیا دشمنی ہے؟ مسئلہ دل قبول اس لیے نہیں کرتا کہ صدیوں سے سنا کے ذہن پکا کر دیا گیا نا، اس لیے بات سمجھ میں نہیں آتی، ذہن قبول ہی نہیں کرتا اس بات کو کہ جی کیسے رشتہ داریاں ہو سکتی۔ وہ اللہ کے بندوں، ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں۔ آپ کہیں گے کہ جی واقعہ کرب و بلا تک ہوگا، نہیں، واقعہ کرب و بلا کے بعد بھی انہوں نے آپس میں رشتہ داریاں کی ہیں، ایک دوسرے کو رشتے دیے ہیں، ایک دوسرے سے لیے ہیں۔ تو پھر مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے کہ جی وہ ایک دوسرے کو رشتے دے بھی رہے ہیں، ایک دوسرے سے لے بھی رہے ہیں؟ تو مسئلہ کہاں پہ ہے؟ مسئلہ وہ ہے کہ جو ممبر پہ بیٹھ کے ذاکر سنا رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ذاکر کیا کر رہا ہے؟ محبت سے بولیے، کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ سیدہ حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی تھی، اور حضرت امام حسین کی بیوی تھی۔ یعنی حضرت ابو بکر کے خاندان میں حضرت امام حسین نے رشتہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کو خلفاء سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ خلفاء سے، اگر حضرت علی شیر خدا حضرت ابو بکر صدیق کے حقیقی دشمن ہوتے، اولاد سے بڑھ کے وارث کون ہو سکتا ہے؟ حضرت امام حسین جیسا غیرت مند بندہ اپنے باپ کے دشمنوں کے گھر رشتہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا کو حضرت ابو بکر صدیق سے مسئلہ کوئی نہیں تھا۔ اب آخری جملہ کہہ رہا ہوں، یہ جو جنگوں کا ہے انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو آ جائے گا۔ جملہ جب میں بیان کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ یزید کا دفاع کر رہے ہیں، حالانکہ مسئلہ نہیں سمجھتے۔ مسئلہ یزید کے دفاع کا نہیں ہے، مسئلہ صحابہ کے دفاع کا ہے۔ ہمیں یزید سے مسئلہ کوئی نہیں، ہماری طرف سے یزید جائے جہنم میں، ہمیں پیسے دیتا ہے یزید، ہمارا ایمان کا حصہ ہے صحابہ، یزید کے ساتھ ہمارا تعلق کوئی نہیں۔ اس کا آخری جملہ جو میں سمجھانے والا، اگر آپ سمجھ گئے تو مسئلہ سارا سمجھ آ جائے گا۔ آپ کو ذاکروں نے، خطیبوں نے، سب نے بیٹھ کے سنایا، بڑی کثرت کے ساتھ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ یزید زانی تھا، یزید شرابی تھا، یزید کتے لڑاتا تھا، یزید ہر عیب کائنات کا انہوں نے گن گن کے آپ کو بتا دیا کہ یہ یزید کے اندر تھا۔ جب آپ نے سن لیا، ذہن نے تسلیم کر لیا، پھر خود بخود ذہن میں سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ جب اتنا بد کردار بندہ تھا، اتنا بدبخت انسان تھا، اتنا شقی القلب انسان تھا، تو حضرت امیر معاویہ جیسی برگزیدہ ہستی نے ایسے بدبخت بندے کو خلیفہ بنایا کیوں؟ اپنی مسند پہ کیوں بٹھایا؟ ہے نا سوال؟ جس ہمیں سنایا گیا نا یزید ایسا ایسا تھا، تو وہ تھا ایسا۔ کس نے کہا کہ شرابی نہیں تھا شرابی، کہا زانی ہے تو تھا زانی۔ جتنے عیب آپ نے گنوائے وہ سارے ٹھیک ہیں، مگر سوال یہ آ گیا کہ پھر حضرت امیر معاویہ نے ان کو اپنے مسند پہ کیوں بٹھایا ہے؟ جن کو لگتا ہے کہ جی میں یزید کے بارے میں غلط کہتا ہوں، اس مسئلے کا حل وہ کر دیں مجھے۔ آپ جا کے کسی سے پوچھ لیں، آئیں بائیں شائیں کی ادھر ادھر کی مارتے ہیں، سیدھی بات کرو نا۔
سیدھی بات کیا ہے جو کوئی نہیں بتائے گا کائنات میں آپ کو؟ سیدھی بات یہ ہے کہ جتنے الزامات آپ یزید پہ لگاتے ہیں، یزید زانی تھا، یزید شرابی تھا، یزید کتے پالتا تھا، یزید کتوں کی لڑائیاں کرتا تھا، یزید میوزک سنتا تھا، یزید کے اندر کائنات کی ہر عیب، ہر برائی تھی، مگر یہ ساری برائیاں اللہ کی پکڑ جب ہوئی ہے تب پیدا ہوئی ہیں اس کے اندر۔ جب حضرت امیر معاویہ نے اس کو کرسی پہ بٹھایا ہے تب یہ عیب نہیں تھے اس کے اندر۔ ہون گال سمجھ آئی جی؟ اور آپ کہیں گے کہ جی حوالہ ابن خلدون کا دیتا ہوں، انہوں نے خود لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ جب حضرت امیر معاویہ نے یزید کو اپنی کرسی پہ بٹھایا تھا اس وقت یزید کے اندر فقط ایک عیب تھا، وہ عیب یہ تھا کہ وہ گانے سنتا تھا۔ کیا عیب تھا جی؟ جرا نہیں سنتا وہ بولے کیا عیب تھا، جرے بول پہ بھی سن دے ہو، صرف گانے سنتا تھا۔ تو آپ کے حکمران گانے نہیں سنتے جی؟ گانے سننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ اگر میوزک سننے سے کافر ہے بندہ تو پاکستان میں مسلمان کون ہے؟ سارے ایک جیسے ہیں۔ صرف ایک عیب تھا کہ وہ گانے سنتا تھا، اور ہر باپ اپنے بیٹے کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے، یار اچھا گمان رکھتا ہے کہ یار ٹھیک ہو جائے گا، جس طرح تھوڑا منڈا بگڑیا ہوئے ہوئے تو تسی کی کر دو، ویاہ کر دو، یار ٹھیک ہو جائے گا، ذمہ داری آئے گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ نے بھی یہی سوچا کہ ہے بگڑا ہوا، چلو تھوڑا تھوڑا بہکا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر ذمہ داری ڈالتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں ٹھیک ہوا، یہ ہمارے ربی تھا، اس میں ان کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ کتنے نمازی ہیں جن کے اولاد، جن کے بچے چور بن جاتے ہیں، اس میں باپ کا قصور ہے؟ دسو ہے قصور؟ وہ کہتے ہیں جی یزید زانی تھا، یزید شرابی تھا، یزید فلاں 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 تھا، اور اتنے صحابہ نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، وہ سارے صحابہ کو گالیاں نکالتے ہو جی فلاں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق کے شہزادے عبداللہ بن عمر جیسی ہستی نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس آل بیت میں سے انہوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ اور میں نام گنوانا شروع کر دوں تو ٹائم ختم ہو جائے، نام ختم نہ ہو، اتنے صحابہ ہیں، جلیل القدر صحابہ جن کا شمار، اور یہ صرف تاریخ سے نہیں بیان کر رہا، بخاری شریف کے اندر درس میں آگے حدیث آئیں گی، جلیل القدر صحابہ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ وہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت کا دفاع، اہل بیت کے دفاع کے نام پہ صحابہ کے اوپر لعن طعن کرنا چاہتے ہیں، تو وہ دروازہ یہاں سے کھولتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یزید زانی تھا، شرابی تھا، فلاں 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 تھا، آپ سن سن کے آپ یقین کر جاتے ہیں، آپ ایک لمحے میں کہہ دیتے ہیں ہاں ایسے ہی تھا۔ وہ کہتے ہیں جب ایسا تھا تو پھر صحابہ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کی؟ بس یہیں سے بہک جاتے ہیں، یار یہ تو بات اس کی ٹھیک ہے کہ وہ اتنا گندا آدمی تھا، اتنا لعین شخص تھا، تو پھر صحابہ جیسی مقدس ہستیوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کی؟ یہ بیچ والا نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ عجیب، اس کے اوپر اگر کوئی بڑا شیخ الاسلام آئے گا تو وہ آپ کو پوری کتابوں کے پلندے اٹھا کے دکھا دے گا، جی فلاں امام نے یزید پہ لعنت کی ہے، فلاں نے کی ہے، فلاں نے کی ہے، فلاں نے کی ہے، اور لعنت ہمیشہ کافر پہ ہوتی ہے، مسلمان پہ لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ سارے دلائل دیتے ہیں، عام آدمی تو پریشان ہو جاتا ہے، یار بات تو ٹھیک کر رہے، اتنے بڑے بڑے حوالے دے رہا ہے۔ وہ اللہ کے بندو، لعنت کے جتنے اقوال ہیں واقع کرب و بلا کے بعد کے ہیں، یزید کے اوپر لعنت کے علماء کے جتنے اقوال ہیں کب کے ہیں؟ اور جب میں چوری کروں گا تب چور کہوگے نا، میں نے چوری کی نہیں تو پہلے سے چور کیوں کہہ رہے ہو؟ جب اس نے جب اس کے اندر یہ عیب پیدا ہوا ہے، جب اس کے اوپر یہ ذمہ داری آئی ہے کہ اس نے واقع کرب و بلا کے اندر قتل حسین ہوا ہے مگر اس نے نہیں روکا، جب یہ عیب اس کے اوپر، یہ تہمت، یہ الزام اس کے اوپر لگا ہے، اس کے بعد محدثین نے کہا کہ جی اس کو لعنت کر سکتے ہیں۔ واقع کرب و بلا سے پہلے کسی امام نے یزید کے اوپر لعنت نہیں کی۔ اور جن صحابہ کے اوپر آپ گالیاں نکالتے ہیں، یہ بدبخت لوگ جو گالیاں نکالتے ہیں، یزید واقع کرب و بلا سے پہلے ٹھیک تھا۔ جب انسان کو غلط کام کر بیٹھتا ہے تو پھر رب کی پکڑ بھی آتی ہے، بس وہ غلطی کر بیٹھا تھا، رب کی پکڑ آئی ہے، پکڑ ایسی آئی ہے کہ پھر وہ روز بروز نیچے گیا ہے، پھر وہ سنبھل نہیں سکا۔ تو جو حضرت امیر معاویہ کا نام لے کے یا یزید کا نام لے کے یا بیت یزید کا نام لے کے صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع کا دروازہ کھولتے ہیں، کائنات کا سب سے بڑا دجال شخص ہے ایسا۔ دعا اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق۔ مقام کی جنگوں کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعۃ المبارک کو بیان کریں گے۔